ریڈی؟ امیجن کیجئے آپ کو ایک لیٹر بھیجنا ہے، ایک خط، زندگی اور موت کا سوال ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس کو آپ یہ لیٹر بھیجنا چاہتے ہیں وہ ابھی اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے آنے میں شاید 400 یا 500 سال کا وقفہ باقی ہے۔ یہ کہانی، یہ بات سننے میں بڑی سائنس فکشن لگتی ہے نا، لیکن جب ہم سیرت النبی کے پنوں کو پلٹتے ہیں تو کتابوں میں ہمیں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا ان کی پیدائش سے 400 سال پہلے۔ یہ کہانی ہے دنیا کے پہلے مسلمان کی، یہ حقیقت ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے نبی پاک کے لیے مدینہ کو بسایا۔ یا حبیب اللہ، یہ داستان ہے طبہ ابو قریب کی، یہ بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ السلام علیکم، یہ ہماری سیرت النبی سیریز کا 5th ایپیسوڈ ہے۔ چوتھے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ کس طرح مکہ میں شرک بڑھتا چلا گیا، کیسے رومن اور پرشین امپائر نے کرسچنز کو، جیوز کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور دھیرے دھیرے عربیہ آخری نبی کے آنے کا ویٹنگ روم بن گیا۔ سیرت النبی کا یہ چیپٹر اس دور سے شروع ہوتا ہے جب اس دنیا پر 2 سپر پاورز کا راج تھا، رومن امپائر اور پرشین امپائر، لیکن عربیہ کے ساؤتھ میں ایک اور تیسری پاور تھی، دا ہیمرائٹ کنگڈم۔ مکہ کی جھلسا دینے والی گرم ہواؤں سے بہت دور یمن کی ٹھنڈی وادیوں اور گہرے سمندر کے علاقے میں ہیمرائٹ کنگڈم کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، طبہ ابو قریب۔ اس زمانے میں ہیمرائٹ کنگڈم کے بادشاہوں کو طبہ کے نام سے جانا جاتا تھا، بالکل اس طرح جیسے ایجپٹ کے بادشاہوں کو فرعون کے نام سے پکارا جاتا تھا، اسی طرح ہیمرائٹ کنگڈم کے بادشاہوں کو طبہ کا ٹائٹل دیا جاتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام تھا طبہ الاول۔ طبہ جہاں بھی جاتا، جس ملک کو بھی فتح کرتا، وہ وہاں کے خزانوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس شہر کے، اس ملک کے 10 سب سے بڑے اسکالرز، وہاں کے عالموں کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا کرتا۔ اے تم گھٹنوں پر بیٹھو، سنا نہیں؟ گھٹنوں پر۔ آج سے یہ ملک طبہ الاول کا ملک ہے اور آپ سب ان کے باشندے ہیں۔ میرے مالک، ملک پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور یہاں کے 10 سب سے سمجھدار لوگوں کو لشکر میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تیاری شروع کرو، کل صبح ہم اگلے ملک کی طرف کوچ کریں گے۔ جیسا آپ کا حکم۔ دھیرے دھیرے اس کے پیچھے 4000 دنیا کے برائٹسٹ مائنڈز کا ایک سمندر بن گیا۔ اس بھیڑ میں ہر طرح کے لوگ تھے، کوئی آسمانی کتابوں کا ماہر تھا تو کوئی جادوگر، کوئی پرانی شفاؤں کا رازدار تھا تو کوئی ڈاکٹر، یہاں تک کہ دنیا کے تمام ریلیجنز کے اسکالر طبہ کے اس لشکر میں شامل تھے۔ اور صرف شامل ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کے اسکالر کو اجازت تھی کہ وہ اپنے مذہب کو پوری طرح سے فالو کرے بنا کسی ڈر کے۔ پوری دنیا سے چنے ہوئے یہ ذہین لوگ طبہ الاول کی طاقت کا اصل راز تھے۔ جہاں تلوار کام نہیں کرتی تھی، وہاں طبہ کے یہ 4000 علماء، اس کے ایڈوائزر کام آتے تھے۔ حالانکہ جب ہم ہسٹری کی کتاب پڑھتے ہیں تو کسی کتاب میں مینشن ہے کہ بھئی یہ 4000 نہیں تھے، 400 تھے، کسی میں یہ نمبر 2000 بتایا گیا ہے، پر ہم آن این ایوریج 4000 کا نمبر لے کر چلتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے لشکر میں، اس کی فوج کے اندر، اس کے ساتھ 400 یا 4000 سمجھدار لوگ تھے جو اس کو ایڈوائز کیا کرتے تھے۔ کتابوں میں مینشن ہے کہ طبہ الاول الگ الگ علاقوں کو فتح کرتا چلا گیا، لیکن جب وہ مکہ کی سرحد پر پہنچا
تب اس کی ساری شان، اس کی ساری عزت، اس کی ساری طاقت بیکار پڑ گئی۔ جب مکہ پہنچا تو اہل مکہ نے اس کی تعظیم نہیں کی، آؤ بھگت نہیں کی، عزت افزائی نہیں کی، سرنڈر نہیں کیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو بلایا، حملہ کرنے سے پہلے اس نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ میری کتنی بڑی طاقت ہے اور کتنی قوت ہے، اور میں کتنی جاؤ تمکنت اور کتنی قوت کے ساتھ آ رہا ہوں، اور میں تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ طبہ الاول کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے والی بات کو سن کر اس کے وزیر نے، اس کے اسکالرز نے اسے سمجھایا کہ حضور آپ ناراض نہ ہوں، یہ لوگ جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، بدو لوگ ہیں، یہ دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بلکہ ان بیچاروں کے پاس تو اپنا کیلنڈر تک نہیں ہے۔ تاریخوں کو یاد رکھنے کے لیے بھی یہ اپنی مصیبتیں یاد رکھتے ہیں، وہ سال جب اناج بالکل نہیں ہوا تھا، وہ سال جب سوکھا پڑا تھا، وہ سال جب بہت تیز بارش آئی تھی۔ وزیر نے سمجھایا کہ یہ لوگ اتنے نادان ہیں کہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے وسیلے لگاتے ہیں۔ اے اللہ کے وسیلے، میرا یہ سفر آسان کر دیجئے اور میری تجارت میں برکت و اضافہ فرمائیے۔ اور پھر اس کے وزیر نے سمجھایا کہ ان بدوؤں کے پاس ایک گھر ہے جس کو یہ کعبہ کہتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور وہی ہے جو ان کو بچا کے رکھتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ اور میرے حضور، جن کے سر پر خدا کے گھر کا سایہ ہو، انہیں دنیا کی پھر کس چیز سے ڈر ہوگا؟ اوہ، اچھا، تو اس لیے یہ کسی سے نہیں ڈرتے؟ جی میرے حضور، نہ ڈرنے کا یہی معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ طبہ یہ بات سنتے ہی گہری سوچ میں ڈوب گیا، اور پھر اپنے گھمنڈ میں، اپنی طاقت کے نشے میں اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ پوری زندگی گزر گئی مگر اس طرح کی بے ادبی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ سب اس کعبہ کی وجہ سے ہے۔ بہتر ہوگا کہ میں اس کعبہ کو ہی زمین دوز کر دوں تاکہ آئندہ کوئی ایسی گستاخی کرنے کی ہمت نہ کرے۔ کتابوں کے پنے اس بات کے گواہ ہیں کہ جس لمحے طبہ الاول نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کعبہ کو برباد کر دے گا، اسے گرا دے گا، اسی لمحے اس کے سر میں ایک شدید درد اٹھا، اس کے آنکھوں سے، اس کے ناک سے، اس کے کانوں سے بدبودار پانی آنے لگا، اور اتنی بدبو تھی کہ کوئی شخص اب اس کے پاس مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھا، وہ دور بھاگتے تھے، ناقابل برداشت بدبو تھی۔ سخت پریشان ہوا، جتنے حکماء تھے، اطباء تھے، ان کو بلایا، ڈاکٹرز کو، جو فزیشنز تھے، انہوں نے ساری ایفرٹ کی اور کسی سے اس کا علاج نہیں ہو سکا۔ ہزاروں نسخے آزمائے گئے، لاکھوں دعائیں کی گئیں، لیکن سب بیکار۔ دوا نے اپنا کام کرنا بند کر دیا۔ دھیرے 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 دن راتوں میں ڈھلتے چلے گئے، اور آخر کار سارے اسکالرز نے، سارے طبیبوں نے، حکیموں نے یہ فیصلہ کیا کہ طبہ کو بتایا جائے کہ اس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ مرض عام مرض نہیں ہے، ورنہ اب تک ہم میں سے کوئی نہ کوئی اس مرض کو پکڑ ہی لیتا، مگر یہ بات طبہ تک پہنچائیں تو کس انداز میں؟ میرا خیال ہے کہ صاف اور سیدھی بات کہنا ہی بہتر ہوگا، اور بہتر ہوگا کہ یہ خبر بادشاہ تک ہم میں سب سے زیادہ عالم، ہم سب کے استاد پہنچائیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، یہی سب سے بہتر ہوگا۔ اور پھر اس بات کے طے ہوتے ہی ان سارے حکیموں نے، اس زمانے کے ڈاکٹرز نے اپنے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے ڈاکٹر کو طبہ الاول کے پاس بھیجا۔ بادشاہ سلامت، میں بہت افسوس کے ساتھ آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بیماری زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ تو کیا میرے مرض کا کوئی علاج نہیں؟ اللہ کی قسم، ہم نے آج تک کسی انسان کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا۔ فی الحال ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن امید کم ہے۔ کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ طبہ الاول واز اے گڈ مین۔ وہ اپنے عالموں کی فکر کرتے، اپنی ریاست کی فکر کرتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان 4000 اسکالرز کے بیچ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ لوگ رات دن مشورے کرتے، صدیوں پرانے نسخے آزماتے، الگ الگ کتابوں کے پنے پلٹتے، پرانی ڈرائنگز کو انالائز کیا جانے لگا، مگر سب بے سود۔ طبہ الاول کی جان بچانے کی یہ کوشش بالکل اس طرح تھی جیسے راکھ میں چنگاری ڈھونڈنا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں دوا کام نہیں آتی وہاں دعا کام آتی ہے۔ ان 4000 اسکالرز کے بیچ ایک عالم تھے جو دین اور دنیا دونوں کا علم رکھتے تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کا علم تھا۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ہو نہ ہو طبہ کی بیماری کی اصل وجہ دنیاوی نہیں بلکہ آسمانی ہے،
اور اس خیال کے آتے ہی وہ فوراً بادشاہ کے خاص وزیر اماریس کے پاس گئے اور طبا سے ملنے کی درخواست کی۔ اجازت ملتے ہی یہ اسکالر فوراً طبا کے خیمے میں گئے اور بڑے نرم لہجے میں طبا سے کہا، حضور، میرے پاس شاید آپ کی بیماری کا علاج ہے، لیکن آپ کو میرے سوالوں کا سچ سچ جواب دینا ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو میں آپ کو اس پریشانی سے نجات دلا سکوں گا۔ طبا کی اجازت ملنے کے بعد اسکالر نے ان سے کئی سارے سوال پوچھے اور طبا الاول ہر سوال کا سچ سچ جواب دیتے رہے، اور آخر کار اسکالر کو طبا کی بیماری کے علاج کا راز مل گیا۔ کیا آپ نے کعبہ کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ کیا تھا؟ جی، ارادہ کیا تو تھا، اور تبھی سے یہ تکلیف شروع ہو گئی۔ بس تو پھر وجہ صاف ہے، میری بات مانیے، سچے دل سے توبہ کیجئے اور آج ہی یہ پکا ارادہ کر لیجئے کہ کعبہ کو اب کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ طبا کی اسکالر انہیں یہ بات سمجھا کر چلے گئے۔ بہت ساری ہسٹری کی کتابوں میں، سنی اسلامک کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ ان اسکالر کے اس روم کو چھوڑنے سے پہلے ہی طبا نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ اس نے کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ تمام مکروہ ارادے میرے اس کعبہ کی نسبت اور اہل مکہ کی نسبت میرے دل دماغ سے نکل گئے۔ اس نے توبہ کی، اسی لمحے اس کی پیٹ بھی بند ہو گئی، درد سر بھی ٹھیک ہو گئے۔ They say the sheikh didn't even leave the room, leave the place, and the king is healed. کتابوں میں یہ بھی مینشن ہے کہ طبا کی جب یہ تکلیف ٹھیک ہو گئی تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ اللہ کے اس گھر کو عزت دے گا، اور اس خیال کے آتے ہی طبا مکہ گئے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طریقے پر حج کیا، قربانی دی، اور پھر طبا الاول نے وہ کام کیا جو ہسٹری میں کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ طبا نے یمن سے مہنگا کپڑا منگوایا، اس کپڑے کو ہبارہ کہا جاتا تھا۔ اس کپڑے کا رنگ لال تھا، اس کپڑے کے اوپر سفید دھاری دار پٹیاں بنی ہوئی تھیں، اور پھر طبا الاول نے اس کپڑے کا غلاف بنوا کر کعبہ کو ڈھک دیا۔ یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا حبیب اللہ۔ یہ دنیا کا پہلا غلاف کعبہ تھا۔ طبا دنیا کے پہلے انسان بنے جنہوں نے اس ٹریڈیشن کو شروع کیا، اور یہ ٹریڈیشن، یہ روایت آج بھی ہمارے بیچ موجود ہے۔ مکہ میں آج بھی ہر سال کعبہ کے اوپر غلاف کو چڑھایا جاتا ہے۔ اس کو ہم کسوہ کہتے ہیں۔ اللہ کے گھر کو آنر کرنے کے لیے، اس کو عزت دینے کے لیے اس کے اندر تقریباً 670 کلو سونے کا تار لگایا جاتا ہے، اس سے اسے بنا جاتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کعبہ غلاف کو دیکھیں نا تو یاد رکھیے گا کہ یہ ٹریڈیشن، یہ روایت طبا الاول نے شروع کی تھی۔ مولاي صلی وسلم دائما۔ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے بعد طبا الاول نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اب وہ یہاں سے کوچ کرے اور ہم اگلے ملک کی طرف بڑھیں گے۔ قریب 2 یا 3 راتوں تک طبا کا یہ لشکر سفر کرتا رہا، اور آخر کار یہ لوگ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ ان لوگوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، تھوڑا آرام کیا، اور وہاں آس پاس رہنے والے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ ارے بھائی، اس جگہ کا نام یثرب ہے، پانی اور کھجوروں کا علاقہ۔ اوہ، یثرب۔ یہ وہی یثرب ہے جس کو آج ہم مدینہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب کیونکہ فوج بہت زیادہ تھک چکی تھی، یہاں پانی بھی تھا، کھجور کے پیڑ بھی تھے، تو پوری عظیم و شان فوج نے یہاں پڑاؤ ڈال دیا، اور ذرا ہی دیر میں رات کے سایوں نے دن کے اجالوں کو نگل لیا۔ جب پورا لشکر گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا، تب ان 4000 علماء کی ایک خفیہ میٹنگ ہوئی۔ خیموں میں سناٹا تھا، کتابوں کے ورق پلٹنے کی سرسراہٹ گونج رہی تھی، ستاروں کو دیکھ کر حساب لگایا جا رہا تھا، نشانیاں ملائی جا رہی تھیں، اور تبھی اچانک ایک تھرتھراتی آواز میں ایک عالم نے کہا، ساتھیو، یہ وہی زمین ہے، وہی مٹی ہے جس کی خوشبو آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا یہ وہی جگہ ہے۔ مہربانی کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیے ذرا خاموشی اختیار کیجیے۔ دیکھیے، اب یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ یہی وہ پتھریلا کھجوروں والا علاقہ ہے جہاں سے آخری نبی آئیں گے۔
जनाब मुहतरम, फिर तो हमें यहाँ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ रहना जरूरी है ताकि हम आखिरी नबी का दीदार कर सकें, उनके उम्मती बन सकें। हम जिस चीज की तलाश में दुनिया छान रहे थे, किस्मत हमें खुद वहीं ले आई है। आप सब सही कहते हैं। अब चाहे बादशाह हमारी जान भी ले ले, लेकिन हम यथरिब नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों का मानना ये था कि अगर आखिरी नबी आए तो ये सबसे पहले उनका दीदार करेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे, और अगर इनकी ज़िंदगियों ने इनके साथ वफा नहीं की तो इनकी आगे आने वाली नस्लें, इनकी औलादें उस आखिरी नबी के पहले उम्मती बनेंगे। अगली सुबह जब तुब्बा को पता चला कि उसका कोई स्कॉलर आगे जाने को तैयार नहीं है तो वो हैरान हो गया, और जब तुब्बा को असल वजह पता चली तो उसने ऐलान किया कि वो खुद उन स्कॉलर्स के साथ आखिरी नबी का इंतज़ार करेगा। आप सब आलिम और समझदार हैं। मैं खुद काबा की शान देख चुका हूँ, इसलिए मैं भी यहीं आप सब के साथ आखिरी नबी के इंतज़ार में ठहरूंगा पूरे 1 साल तक। और फिर तुब्बा ने वहाँ एक नई दुनिया बसाना शुरू कर दी। उसने अपने आलिमों के लिए 4000 घर बनवाए, अपने लश्कर की ग़ुलाम औरतों को आज़ाद किया और उनका निकाह इन आलिमों से करवाया ताकि इन आलिमों की नस्लें परवान चढ़ सकें। और इस तरह अरेबिया में 2 इलाके हो गए, मक्का और यथरिब यानी मदीना। वक्त का पहिया चलता रहा और देखते ही देखते पूरा 1 साल गुजर गया। तुब्बा अव्वल के जाने का वक्त करीब आ गया। तुब्बा की रियासत इंतज़ार कर रही थी। तुब्बा ने स्कॉलर्स में सबसे बड़े आलिम को बुलाया और उन्हें एक लेटर देते हुए कहा, आप आलिम हैं, समझते होंगे कि बादशाह के बगैर रियासत वीरान हो जाती है। जी समझता हूँ। इसलिए मेरा जाना जरूरी है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी अमानत, एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। तुब्बा ने आलिम से कहा कि अगर वो नबी मेरी ज़िंदगी में मेरे सामने आए तो मैं उनकी खिदमत करूँगा, उनका वज़ीर बनूँगा, उनकी पैरवी करूँगा। लेकिन अगर वो मेरे जाने के बाद आए तो आप ये ख़त उन्हें दे दीजिएगा, और अगर आप भी गुजर जाएं तो अपनी औलाद को ये हुक्म करके जाइएगा कि वो ये ख़त आखिरी नबी तक पहुँचा दे। और ये सिलसिला जनरेशन बाय जनरेशन चलता रहना चाहिए जब तक कि वो आखिरी नबी आ नहीं जाते। याद रखिएगा, ये सिर्फ एक खत नहीं बल्कि मेरी पूरी सल्तनत से भी ज्यादा कीमती अमानत है। चाहे सदियां ही क्यों ना गुजर जाए, ये खत आखिरी नबी तक पहुंचना चाहिए। जी जरूर। तुब्बा अपने घोड़े पर सवार हुए। उन्होंने आखिरी बार यथरिब को पलट कर देखा और वहाँ से रवाना हो गए, इस उम्मीद में कि उनका खत आखिरी नबी तक ज़रूर पहुँचेगा। गुजरते वक्त के साथ तुब्बा का इंतकाल हो गया। कुछ दिनों बाद वो स्कॉलर भी गुजर गए, लेकिन ये ख़त देने का सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहा। बाप ने बेटे को ख़त दिया, बेटे ने पोते को। सल्तनतें बनती और बिगड़ती चली गईं। यमन के महल रेत बन गए, मगर वो ख़त जिंदा रहा आखिरी नबी के इंतज़ार में, उस शख्स के इंतज़ार में जिसके आने में अभी करीब 100-200 साल का वक्फा बाकी था। हिस्ट्री की किताबों में इब्ने इसहाक में ये बात मेंशन है कि तकरीबन 400 या 600 साल गुजरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, और उसी मक्का में हुई जिसकी निशानियाँ इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से आने वाले नबियों की किताबों में मौजूद थी, यानी तौरा में, इंजील में। लेकिन वक्त के साथ इस पूरे यथरिब में एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलत फहमी फैल गई। गुजरती नस्लों के साथ इन स्कॉलर्स के बच्चों को ये लगने लगा कि क्योंकि हम आखिरी नबी का इंतज़ार कर रहे हैं तो हम बड़े ख़ास लोग हैं, हम आखिरी नबी के बारे में जानते हैं, तो जो आखिरी नबी आएंगे वो हमारी नस्ल से ही आएंगे और वो इस शहर से ही आएंगे। हालांकि इन किताबों में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आखिरी नबी इस मदीना शहर में पैदा होंगे। उनमें सिर्फ ये बात मेंशन थी कि आखिरी नबी इस इलाके में आएंगे। और हुआ भी वही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के 13 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की, यानी वहाँ ट्रैवल किया, और फिर आखिरी सांस तक वो मदीना में ही रहे। जुमे के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए और उसी दिन उस शहर का नाम यसरब की बजाय मदीना पड़ गया। और इस तरह
آسمانی کتابوں کی پروفیسی فلفل ہوئی، لیکن افسوس جب آخری نبی اس دنیا میں آئے تب بہت سارے اسکالرز کے بچوں نے انہیں جھٹلا دیا، یہ کہہ کر کہ نبی آئے گا لیکن وہ ہماری آل میں سے ہوگا، ہماری لینیج میں سے ہوگا، عرب کا ایک بکری چلانے والا ایک عام بدو ہمارا نبی نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگتا ہے وہ سچے پیغمبر ہیں۔ یہاں آپ غلط ہیں، پیغمبر آئے گا تو ہماری نسل سے ہی آئے گا۔ اور یہ ہسٹری کی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ جن لوگوں نے صدیوں تک آخری نبی کا انتظار کیا، روشنی جلانے کا انتظام کیا، تو جب روشنی ہوئی تب وہی سب سے زیادہ اندھیرے میں تھے۔ ایون آج بھی یہ جیوز آخری نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسیحا آنے والا ہے۔ ایسے چونکانے والے سنکیت سامنے آ رہے ہیں جنہیں اب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے چمتکار ہو رہے ہیں تاکہ ہمیں مسیحا کے آگمن کے لیے تیار کیا جا سکے۔ تیار ہو جائیے۔ اپنی کہانی پر واپس آئیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت آئی اور جب یہ خبر سب تک پہنچی، سب علاقوں میں پہنچی کہ بھائی آخری نبی آ گئے ہیں، مکہ کے علاقے سے آ گئے ہیں، تو انہی 4000 اسکالرز کی نسل میں سے ایک صحابی ابو ایوب الانصاری نے یثرب سے مکہ کی طرف سفر کیا اور یہ خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کر دیا۔ ایون آپ مسلم اسکالرز کے علاوہ ماڈرن رائٹر یا پھر انٹرنیشنل رائٹرز کی کتابیں بھی پڑھیں گے تو ان میں یہ بات کلیئرلی مینشن ہے کہ جب پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، وہ مدینہ پہنچے تو ہر صحابی نے، ہر انسان نے یہ چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مہمان بنیں، اور پھر اس پورے معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی میری یہ اونٹنی ہے، یہ اونٹنی جس جگہ جا کر بیٹھ جائے گی میں اس گھر کا مہمان بن جاؤں گا جب تک کہ میرا اپنا گھر مدینہ میں نہیں بنتا۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے لپک کر کجاوہ اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ یہ وہی گھر تھا جس کو 400 سال پہلے طبہ الاول نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار کروانے والوں کے لیے بنوایا تھا۔ یا حبیب اللہ لیکن یہ ہجرت کا پورا واقعہ کس طرح سے جوز نے جھٹلا دیا وہ ہم آگے کے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ابھی مجھے پوری طرح سے امید ہے کہ آپ سب بڑے ایکسائٹڈ ہوں گے یہ جاننے کے لیے کہ اصل میں اس خط میں لکھا کیا تھا۔ اس خط میں طبہ الاول نے لکھا تھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خط طبہ الاول کی طرف سے اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہے۔ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اگر میری زندگی میں آپ آ گئے تو میں آپ کا وزیر اور سپاہی بنوں گا، اور اگر میں مر گیا تو قیامت کے دن آپ مجھے بھولیے گا مت، میری شفاعت کر دیجیے گا، اللہ کے آگے میری سفارش کر دیجیے گا۔ طبہ الاول کی طرف سے خاتم النبیین کی طرف یہ خط ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طبہ الاول کو یہ عزت نوازی ان کی محبت کے صدقے، شاید ان کی محبت کے صدقے، کہ آج بھی ہسٹری کی کتابوں میں ان کا نام موجود ہے۔ طبہ الاول نے جو غلاف چڑھانے کی روایت شروع کی تھی وہ آج بھی زندہ ہے۔ مدینہ شہر آج بھی نبی کے شہر سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ رحیق المختوم کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ چیپٹر نہیں ملے گا، لیکن ابن ہشام کے اندر انشاءاللہ آپ کو یہ چیپٹر مل جائے گا، اور اس چیپٹر کو پڑھنا سمجھنا بہت زیادہ ضروری تھا تاکہ ہم اس سے بہت ساری چیزیں سیکھ سکیں۔ آرکیٹیکچر میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کیتھیڈرل تھنکنگ، یعنی کہ جو بھی آرکیٹیکچر بنایا جا رہا ہے وہ بنانے والا یہ بات جانتا ہے کہ بھائی اس کو شاید میں اپنی زندگی میں پورا نہ کر سکوں یا اس کا استعمال نہ کر سکوں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جتنے بھی پرانے قلعے ہیں، پرانے پل بنائے گئے ہیں انگریزوں مہاراجاؤں کے زمانے کے، وہ آج بھی کھڑے ہیں کیونکہ ان کو اس طرح سے پہلے ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ آگے آنے والی نسلیں اس کا استعمال کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ طبہ الاول کے ان 4000 اسکالرز نے اپنے لیے فیصلہ نہیں لیا بلکہ انہوں نے فیوچر کے بارے میں سوچا۔ میں اور آپ آج بہت زیادہ شارٹ ٹرم کے زمانے میں جی رہے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ کبھی بھی 100 ایئرس کا ویژن لے ہی نہیں پاتے، یہ سوچ ہی نہیں پاتے کہ کچھ ایسا بلڈ کیا جائے جس سے ہماری جنریشنز کو فائدہ ہو سکے۔ حالانکہ آج سے 50 100 200 سال پہلے یہ بات بالکل عام تھی۔ جیسے مہاتما گاندھی، انہوں نے 65 70 73 سال تک کی عمر میں
بھوک ہڑتال کی ہے تاکہ انگریزوں سے ہندوستان کو آزادی مل سکے، لوگوں کو ان کا حق مل سکے۔ اس کے علاوہ مارک اینڈ اسپینسر نام کی ایک کمپنی ہے جس کی بنیاد یہ سوچ کر ڈالی گئی تھی کہ اس سے اسرائیل کو سپورٹ کیا جائے گا، اور وہ سپورٹ آج بھی جاری ہے۔ اور اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں اور آپ کچھ ایسا کام کریں جو آگے آنے والی نسلوں کے کام آ سکے۔ میں نے ایک کوشش شروع کی ہے کہ سیرت النبی کی کتاب کو، ابن اسحاق کی کتابوں کو اوتھینٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سنیمیٹک انداز میں اتارا جا سکے، تاکہ یہ جو ہمارے جینزی ہیں، جو موبائل کے، سنیما کے، ریلز کے دیوانے ہیں، وہ اپنے نبی کو جان سکیں، اپنے رسول کو پہچان سکیں۔ تو اگر آپ اس جنریشنل کام میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دیے سپورٹ سے میں اس کام کو اور جلدی، اور بہتر، اور تیزی سے کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ کمیونٹی جوائن کرنے سے آپ کو بھی کچھ فائدے ہوں گے۔ اس کمیونٹی میں AI کے بارے میں، سیرت النبی کے بارے میں، اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ آپ ان ویڈیوز کو ایکسیس کر سکیں گے۔ میں جانتا ہوں ہر انسان کی زندگی، اس کی ذمہ داریاں اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ کیتھیڈرل بنا سکے، لیکن آپ اپنی دعاؤں سے، اپنے چھوٹے سے سپورٹ سے ان ہاتھوں کو مضبوط کر سکتے ہیں جو ایک کیتھیڈرل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بڑا مشہور شعر ہے نا کہ جو ہواؤں سے الجھتے ہیں چراغ منزل، ان کی حفاظت کرنا بھی عبادت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ یا حبیب اللہ